شعبہ تعلیم نسواں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے اور صفدریہ ہائی اسکول کے اشتراک سے صغرا ہمایوں مرزا یادگار لیکچر کا اہتمام مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی میں واقع لائبریری آڈیٹوریم میں کیا گیا۔ اس یادگار لیکچر کی صدارت پروفیسر عین الحسن وائس چانسلر یونیورسٹی نے کی، جبکہ مہمان مقرر کی حیثیت سے ممتاز ماہر قانون اور سابق وائس چانسلر نلسار یونیورسٹی پروفیسر فیضان مصطفیٰ نے خطاب کیا۔ دیکھتے ہیں اس سلسلے میں یہ مختصر رپورٹ۔ یونیفارم سول کوڈ ہندوستان جیسے ملک میں نافذ کرنا مشکل کن مرحلہ ہے، جہاں پر ہر ریاست کا کلچر، تہذیب و تمدن مختلف ہے۔ حکومتیں اور سیاسی جماعتیں اسے انتخابی وعدے کے طور پر استعمال کرتی آئی ہیں اور مابعد انتخابات اسے بھلا دیا جاتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار پروفیسر فیضان مصطفیٰ، سابق وائس چانسلر نلسار یونیورسٹی نے صغرا ہمایوں مرزا یادگاری خطبے سے مہمان مقرر کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے کیے۔ شعبہ تعلیم نسواں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے اور صفدریہ گرلز ہائی اسکول کے اشتراک سے مذکورہ یادگاری لیکچر منعقد کیا تھا۔ پروفیسر عین الحسن وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے صدارت کی، جبکہ پروفیسر فاطمہ علی خان، سابق صدر شعبہ جغرافیہ عثمانیہ یونیورسٹی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ ابتدا میں صدر شعبہ ڈاکٹر آمنہ تحسین نے مہمان و شرکا کا خیر مقدم کیا اور اس یادگاری لیکچر منعقد کرنے کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ مرزا صغرا ہمایوں کی زندگی پر تیار کی گئی ایک ڈاکومنٹری بھی پیش کی گئی۔ پروفیسر فیضان مصطفیٰ نے اپنا سلسلہ خطاب جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ماضی میں جہاں خواتین کی تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، ایسے وقت میں مرزا صغرا ہمایوں کا تعلیم حاصل کرنا اور پھر لڑکیوں اور خواتین کو اس کے لیے ترغیب دینا ایک عظیم کام ہے۔ انہوں نے اپنے لیکچر کے دوران کئی اہم کیسز کی بھی مثالیں پیش کی۔ پروفیسر عین الحسن وائس چانسلر نے اپنے صدارتی خطاب میں شعبہ تعلیم نسواں کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اس مسابقتی دور میں لڑکیوں اور خواتین کا خواندہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے مرزا صغرا ہمایوں کی جانب سے لڑکیوں کی تعلیم کی غرض سے کیے گئے اقدامات کی ستائش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو خراج پیش کیا اور کہا کہ ان کے نام پر قائم ادارے کے لیے وہ نیک تمنائیں پیش کرتے ہیں اور یونیورسٹی لڑکیوں اور خواتین کے تعلیمی اقدامات کے لیے پابند عہد ہے۔ آخر میں صفدریہ اسکول کے سربراہ علی مرزا نے ہدیہ تشکر پیش کیا۔ پرنٹ کیا پبلش کرواؤں اور اس پر میں خود ریسرچ کا کام کر بھی رہی ہوں۔ بہت شکریہ۔ آئیے اب صدارتی کلمات کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں صرف دو باتیں ضرور سر کو یہاں پر مدعو کرنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے سنا کہ ultimately what happened, she became disciple of Bahauddin, and then she occupied a rank which was really suitable for a disciple and distinct disciple. Then when Bahauddin died, she occupied place of Bahauddin. آتے تھے ان سے ملنے تو ایسا دکھتا تھا ہمایت نگر میں گھر تھا اور ماسا تالاب میں ان کا صغرا منزل تھا. And in between it looked as though there were just huge empty spaces. We went on and on to reach her house. The house was located. سید ہمایوں مرزا صاحب کا وہ مختہ تھا، ان کی بہت سی زمین تھی اور آس پاس کچھ نہیں تھا. Eats, nor one with hairy legs, avoid a demanding one, who is an ugly deceiver. The women who causes trouble with a prancing legs and feet. یہ ہماری خواتین کے بارے میں چند لوگوں کا ویو تھا. یہ میں نے پڑھ دیا، ہماری کمیونٹی میں یہ ویو تھا کچھ لوگوں کا. سوامی کرپتی مہاراج لیڈ کر رہے تھے اس موومنٹ کو ہندو رائٹ کے لیے. جب ہندو کوڈ بل نہرو جی لا رہے تھے، اس کی کچھ اور تفصیلات میں دوں گا کیونکہ یونیفارم سول کوڈ آپ کے ٹاپک میں ہے. آسان نہیں ہے یونیفارم سول کوڈ بنانا. میری پوزیشن یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ بنے
ایک پیس میل طریقے سے بنے, وہ میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے بننا چاہیے وہ. لیکن جب امبیڈکر نے ہندو کوڈ بل انٹروڈیوس کیا, اور یہ بڑی لمبی پروسیس ہے, کئی ڈیکیڈز چلی, ہندو ریفارم کمیٹی 1941 میں بنی. جینڈر جسٹس کا آئیڈیل ہے تو سارے لاز کو کانسٹیٹیوشن سے کمپیٹیبل بنانا ہوگا. یہ پروسیس لا ریفارم کی لمبی ہوتی ہے, اس کو ہر ایک کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے موقع کریٹ ہونے چاہیے. اور جیسے 1939 میں علماء نے اور جورسٹ نے اور سیاستدانوں نے مل کے لا ریفارم کیا تھا, اس طریقے کی دوبارہ سے یونٹی کا ڈیمانسٹریشن ہے. آپ کا کہنا ہے کہ بنانا چاہیے. ایک ریلیجس لا کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس میں ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ آن بورڈ ہونے چاہیے. اس سے تمام مذاہب کی بات نہیں, ایسے ایکسپرٹس چاہیے لا.